میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں، ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہہ کے میری بہن کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا. کیا کہا تھا؟ کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. اچھا بولو. ہاں، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت. یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے، کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. مریم نواز یہاں پہ چیف منسٹر ہے پنجاب کی، یہ جان کے یہ اس قسم کی خواتین کو لے کر آ رہی ہیں جنہوں نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کیا نام تھا اس عورت کا، گلناز. وہ کھڑی ہو کے ان عورتوں کو، وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہی تھی ان کو مارو. انہوں نے جس طرح میری بہن نورین نیازی کو 71 سال کی ہیں، انہوں نے زمین پہ، پہلے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے زمین پہ گرایا ہوا انہیں، اور انہوں نے ساری عورتیں یہ ساتھ کھڑی تھیں، ان کو گھسیٹ رہی تھیں سڑک کے اوپر. اور نادیہ خٹک ان کو میرے خیال میں روکنے کی کوشش، ہمیں خود نہیں سمجھ آئی، اتنی مشکل سے ان کو یہاں سے بچایا ان عورتوں سے. یہ بدماشی کر رہی تھیں ان کے ساتھ. یہ کوئی طریقہ کار ہے کہ جس طرح آپ ایک بزرگ عورتوں کو، یہ پاکستان کی یہ ہماری اب اخلاقیات ہو گئی ہیں. آپ کا خیال ہے آپ ہمیں مار کے آپ ڈرائیں گے ہمیں؟ ہم بالکل جائیں گے وہاں پہ. آپ کا خیال ہے کہ ہمیں ڈرائیں گے یا آپ ہمیں ماریں گے، ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے، ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے؟ ڈال دیں. لیکن انہوں نے یہ جو ہمارے پیچھے یہ لائرز کھڑی ہوئی ہیں خواتین، یہ 17 لوگوں کو انہوں نے ایک وین کے اندر بند کیا. مردوں نے اٹھا کے وہ لڑکیاں منہ پہ ان کے تھپڑ مار رہے تھے. یہاں پہ کئی ہمارے یہاں پہ وہاں پہ صحافی کھڑے تھے، میں یقین کرتی ہوں کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے عورتوں کو نہ دوپٹے کی لحاظ 9 مئی سے شروع ہوا. کیا خیال ہے ہم یہ اجازت دے دیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر ہوتا رہے؟ یہ ہمارا ملک نہیں ہے. کیا یہ کسی صرف بدماشوں کا ملک ہے؟ ہم نہیں برداشت کریں گے یہ چیزیں. یہ انہوں نے لڑکیوں کو مارا ہے، انہوں نے وین میں ان کو اٹھا کے پھینکا ہے، اور ایک ہی وین کے اندر مرد عورتیں ساری بند کی ہیں. 17 لوگ اس وین کے اندر بند تھے. ہمیں انہوں نے پانچ وکیل تھے. 4 وکیلوں کو اٹھایا. ویسے تو سب کے ساتھ انہوں نے وکیلوں کے ساتھ بدتمیزی کی. آپ بالوں سے گھسیٹا ہے عورتوں کو. عورتیں اتنی بڑی بدماشی کر رہی تھیں، وہ عورت بے شرموں کی طرح ہمیں گھسیٹا ہے، ہمیں گھسیٹ کے لے کے گئی ہے، ہمیں وین کے اندر پھینکا ہے انہوں نے. ہاں، تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کا خیال ہے یہ ہمیں یہ کر کے یہ لوگوں کو، پاکستانیوں کو ڈرائیں گے؟ یہ آپ ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا، عمران خان کی آواز نہ نکلے. ہمیں پولیس نے کیا کہا تھا؟ آپ یہ برداشت کر لیں گے جو میں کہوں گی؟ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ ایک عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، دوسرا آپ عاصم منیر کا نام نہیں لے سکتے. ہمیں کہا گیا عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکتی جب تک عاصم منیر کی نوٹیفیکیشن نہیں آتی. کیا آج آپ ڈرتے ہیں کہ نام لینے سے؟ ہم کس قسم کے ملک میں رہ رہے ہیں؟ یہ آکیوپائڈ پاکستان ہے، ہم غازہ ہیں، ہم مقبوضہ کشمیر ہیں. ہر چیز پہ ہمیں غداری کے تمغے لگا دیے جاتے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگا دیے جاتے ہیں. ہمارا یہ ملک ہے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم بچپن ہم نے سارا گزارا ہے جس میں ہمارے والد ہمیں فخر سے بتاتے تھے کہ جس دن قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تو میں ادھر موجود تھا. ہماری والدہ، ہماری خالائیں، ہماری جو پھپھیاں تھیں وہ کہتی تھی ہم احتجاج میں جاتے تھے پاکستان کی آزادی کے لیے. ہمارے بڑوں سے ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ ہم احتجاج میں جاتے تھے، ہمیں لاٹھیاں بھی پڑی ہوئی ہیں. ہم بڑا ان کے اوپر فخر کرتے تھے. آج پاکستان کا یہ عالم ہو گیا ہے، ہم پاکستانی نہیں ہیں، آپ اس کو پارٹی بنا دیتے ہو. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہم گھر سے عورتیں نکلی تھیں، سارا دن ہمیں اٹیک ہوتا ہے. میرے اوپر 11 دفعہ انہوں نے نکالی ہے وہ کیا اریسٹ وارنٹ. ہم نے کہا ہوا ہے میری پراپرٹی کو کہہ رہے ہیں کہ ساری کو جوڑ دو، کیا کہتے ہیں اس کو، اٹیچ کر لو. کس لیے؟ کیونکہ میں عمران خان کا ہم پیغام لے کر آئے تھے. میری بات سنیں، عمران خان یہاں 80% لوگوں کی نمائندگی کا مطلب ہے
80% سے 85% لوگ پاکستان کے کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور پاکستان کو صحیح راستے پہ لگائے گا. اس کا مطلب انشاءاللہ یہی لوگ دعائیں کرتے ہیں. آج اگر ہم محفوظ ہیں اور عمران خان محفوظ ہے اور پاکستانی محفوظ ہیں کیونکہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں. لوگ اتنی دعائیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کیوں عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری دل کی آواز ہے. 2.5 سال سے وہ جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیوں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو پہلے دن 4 اگست کو ان کو آفر آئی تھی. لوگ آئے تھے ان کے گھر 4 اگست، ایک دن ان کی اریسٹ سے پہلے ان کو آ کے کہا گیا تھا آپ کو ہم سیف پیسج دیتے ہیں، آپ ملک چھوڑ کے لنڈن کئی ملک میں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. عمران خان نے کیوں انکار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا جو میرے پر کیسز ہیں میں ان کا سامنا کروں گا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں ہر کیس کا 300 کیسز کا عمران خان نے سامنا کیا 2.5 سال میں. اگر وہ مجرم ہوتے، کہتے اگر میں چور ہوتا تو میں یہ ملک چھوڑ کے چلا جاتا. جب میں نے کچھ نہیں کیا میں ان کا سامنا کروں گا. آپ نے دیکھا ہے جیل میں بیٹھ کے 450-500 دن ان کی ٹرائل چلی ہیں. ایک دفعہ کوئی جو صحافی بھی جیل میں گیا ہوگا یا کوئی بھی جیل میں گیا ہوگا، وٹنسز ہیں جو کہتے ہیں آج تک عمران نے کچھ نہیں ان کو کہا کہ نہ پولیس والوں کو نہ جج کو. وہ ڈیمانڈ ہی کرتے ہیں میری کتابیں دے دو یا میرے بچوں سے بات کرا دو. یہ اس کے علاوہ عمران خان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو آپ نے ایک صبر، ایک انسان جو آپ کے ملک کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ آپ اس کو سیاست کہتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی ہمت کو اور حوصلے کو دیکھتے ہیں، ہم اسے انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. عمران خان کے جو آخری جو انہوں نے بات کہہ کے میری بہن کو بھیجا تھا، انہوں نے کہا تھا اب وقت آ گیا. کیا کہا تھا؟ کہ ذہنی طور پہ ساری قوم تیار ہو جائے. اچھا بولو. ہاں، انہوں نے کہا کہ اب میں اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لے کہ اب وقت ہے یا اپنے آپ کو آزادی یا موت. یعنی یہ اپنے آپ کو پہلے خود قوم اپنے آپ کو تیار کرے کہ آگے اب اور کوئی چوائس نہیں رہے گی. اور اب نظر آ رہا ہے، کل تو ہمیں ایکچولی وہ تصویر نظر آئی ہے کہ اب کوئی چوائس نہیں ہے. اور جو میری بہن کے ساتھ ہم رات کو ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، 1 سال پہلے ان کا بازو ٹوٹا تھا اور جس طرح وہ عورتیں جانوروں کی طرح ان کو گھسیٹ رہی تھی سڑک کے اوپر، اور کتنی مشکل سے اگر ہم نہ چھڑواتے، اگر نہ لٹرلی کس طرح ہم نے اندر گھس کے ان کو چھڑوایا، اور یہ ان کو ہوش نہیں تھی. اس لیے یہ آپ کو نہیں بتا سکتی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں ان کو اٹھانا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ یہ بے ہوش میں نہیں تھی. اور ان کو اگر پوچھیں تو ان کو یاد نہیں ہے، ان کو صرف آواز آ رہی تھی نادیہ خٹک کی، کیونکہ یہ ان کو دوسری طرف سے روک رہی تھیں. تو اس لیے یہ کہتی ہیں مجھے یاد کچھ نہیں ہے. لیکن یہ اتنی ہمت سے، ان کا بیٹا 10 سال کی قید میں ہے، ان کا بھائی قید میں ہے، لیکن یہ جتنی ہمت کر کے کل جب یہ ہنس رہی تھی، میں ان کو کہہ رہی تھی کہتی تو کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. میں ان کی ہمت کو میں دیکھتی ہوں اور اپنے بھائی کی ہمت کو دیکھتی ہوں. ہم نے اگر عمران خان نے کہہ دیا ہے کہ لبرٹی یا ڈیتھ، آزادی یا موت، تو آج ہماری بہنوں کو دیکھ لیں. آج ہم کہیں گے، ہم اپنے ملک کی آزادی کے لیے پاکستانی ہونے کے ناطے، جو یہاں سارا دن آپ کہتے ہیں جی یہ چیئرمین بننا چاہتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہمیں چاہیے. ہم اڈیالہ جیل میں اکیلے بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تو ساروں کو روک رہے تھے کہ اب ہم ان کی منتیں